اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہوئے اور فلاح پائی جنہوں نے باطن کو پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے نماز پڑھی۔ فلاح کی دو قسمیں ہیں، ایک تو توفیق طاعت بدولت دنیا میں برکت و سعادت سے ہمکنار ہونا اور آخرت میں ہمیشہ جنت میں رہنا۔ قد افلاح المومنون، اہل ایمان کو سعادت مل گئی۔ قد افلاح من تزکا کے معنی ہے جس کو زکوٰۃ ادا کرنے اور ایمان و تقوی کو گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق مل گئی، وہ خوش نصیب ہو گیا۔ اور جس نے یہ تزکیہ نہ کیا، یعنی زکوٰۃ نہ دی اور گناہوں سے اپنے اعمال کو پاک نہ رکھا، اس کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے۔ وَيُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ کے یہی معنی ہے کہ یعنی گنہگار مجرم ناکامیاب ہیں اور نا فلاح پانے والے ہیں۔ گنہگار کامیاب اور خوش نصیب نہیں ہوں گے۔ من تزکا کے معنی ہے، مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی فرمائے ہیں کہ جو ایمان کے ذریعے شرک سے پاک ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاح اس کے لیے ہے جس نے نیک اور بڑھنے والے نیک اعمال کیے۔ ابو الاحوص نے ارشاد کیا کہ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ قتادہ اور عطا فرماتے ہیں کہ جس آیت میں صرف صدقہ فطر مراد ہے، اس آیت میں صدقہ فطر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اسی قول کی بنیاد پر آیت مذکورہ بالا کو صدقہ فطر کے استدلال میں بیان کیا گیا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے جس نے اللہ کو واحد جانا اور پنجگانہ نمازیں ادا کیں، گویا ذکر سے مراد توحید اور پانچوں وقت کی نمازیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ذکر اسم سے مراد تکبیرات کہنا ہے اور صلی سے مراد ہے عیدگاہ جا کر نماز عید پڑھنا۔ اور وقی بن جراح نے فرمایا رمضان کے لیے صدقہ فطر کی وہ حقیقت ہے جو نماز کے لیے سجدہ سہو کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو بیہودہ بات کرنے سے باز رکھنے کے لیے جو صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے، یعنی جس سے روزے کے حالت میں کوئی ایسی بات سرزد ہوئی، غیبت، چغلی یا اس طرح کی چیز، اس لیے صدقہ فطر جو ہے یہ رکھا گیا ہے۔ یعنی روزہ دار کے روزے میں فضول باتیں، دروغ گوئی، چوری، چغل خوری، مشتبہ روزی سے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر مذکورہ گناہوں کا کفارہ ہے، روزوں کا یہ تکملہ ہے اور روزوں کے نقص کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح گناہوں کے لیے توبہ استغفار ہے اور نماز میں سہو کے لیے سجدہ ہے، شیطان ہی نماز میں سہو پیدا کرتا ہے، پس سجدہ سہو شیطان کو ذلیل اور خوار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح روزہ میں بیہودہ گوئی، لغزش بھی شیطان ہی کے باعث ہوتی ہیں۔ پس گناہوں سے توبہ اور رمضان کے روزوں کی خرابیاں دور کرنے کے لیے صدقہ فطر بھی شیطان کو ذلیل اور خوار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وار سے بچائے اور دنیا کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی رحمت میں جگا دے۔ اب عید کے بارے میں مختصر یہ کہ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف اس دن فرحت اور شادمانی کو بار بار لایا ہے۔ یعنی عید عود ہم معنی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو منافع، احسانات و انعامات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے بار بار اللہ کی طرف سے روزہ دار کے لیے عید کے دن جو ہے رحمت اترتی ہے اور اس کے لیے برکتیں اترتی ہیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اپنے کمرے میں اور عید کا دن تھا۔ لوگوں نے کہا ہے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، نماز تراویح پڑھی ہیں، نہ جانے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں۔ اگر قبول ہوئے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں قبول ہوئے
تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ آج عید کا دن بھی ہے لیکن یہ وعید کا دن بھی ہے۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے عید ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ عید تو اس دن ہوگی کہ جس دن میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا، یعنی جس دن میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا اس دن میری عید ہے۔ اس لیے آج تو خوشی کا دن ہے، لیکن نہ جانے ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہم خوشی میں ہیں، اگر ہمارے روزے قبول ہیں تو یقیناً خوشی ہے، لیکن اگر قبول نہیں ہے تو پھر یقیناً ہمارے لیے افسوس ہی افسوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی عیدیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے جس میں ہمارے روزے قبول ہوں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو منافع اور احسانات انعامات حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بندہ اطاعت الہی سے اطاعت رسول کی طرف رجوع کرتا ہے اور فرض کے بعد سنت کی طرف پلٹتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید کی وجہ تسمیہ کے متعلق بعض علماء کا کہنا ہے کہ عید اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن مسلمانوں سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم مغفور ہو کر اپنے گھروں اور مقامات کو لوٹ جاؤ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو عید اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں وعدہ اور وعید کا ذکر ہے، باندی اور غلام کی آزادی کا دن ہے۔ حق تعالیٰ اس دن اپنی قریب بعید مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ کمزور ناتوان بندے اپنے رب کے سامنے گناہوں سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم فطر کو جنت پیدا فرمائی، اسی دن عرش پر درخت طوبہ لگایا، اسی دن جبرائیل علیہ السلام کو وحی ملنے کے لیے منتخب فرمایا، اسی دن فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں پیش ہونے والے ساحروں جادوگروں نے توبہ کر کے مغفرت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو حق تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھیں، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ، ہر گلی کوچے بازار میں اعلان کر دو، اس آواز کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ یعنی عید پڑھنے کے والی کی جگہ سے روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی دعا اور کسی حاجت کو رد نہیں فرماتا اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتا۔ لوگ اپنے گھروں کو مغفور ہو کر لوٹتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شب عید الفطر کا نام شب جائزہ ہے، یعنی انعام کی رات ہے رکھا گیا، اور عید فطر کی صبح کو تمام شہروں کے کوچہ بازار میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں جس کو جن و انس کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، رب کریم کی طرف چلو تاکہ وہ تم کو ثواب عظیم عطا فرمائے، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ لوگ عیدگاہ کو نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، فرشتے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کرے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے میرے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کی پوری اجرت دی جائے۔ رب جلیل ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں کو نماز، شب اجر، خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت فرما دیا۔ پھر فرماتا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو، اپنی عزت جلال کی قسم، آج تم اپنی آخرت کے لیے مجھ سے مانگو گے، میں وہ تم کو ضرور دوں گا، اور جو کچھ بجا لاؤ گے میں تمہاری خطاؤں لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، اور تم کو ان لوگوں کے سامنے جن پر شرعی سزا واجب ہو چکی ہے رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی، تم نے مجھے رضامند کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت ابن عباس
فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ مژدہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان کے خاتمے پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے رمضان مبارک اور عید الفطر بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔